کروں گا. آج جو ہے ہمارے مفتی سعید صاحب کا جو انتقال ہوا ان کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجئے. مفتی سعید احمد پالم پوری یہ بہت بڑے علماء میں تھے, ہمارے علاقے کے تھے. میرے گاؤں سے ان کا گاؤں تقریباً 15 سے 20 یا 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہت اہتمام سے نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد میں ایک ہفتے کے لیے بلاتے تھے دیوبند سے, اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرتے تھے. مفتی سعید صاحب جن کا ان کا انتقال ہوا ہے, اور بہت ہی, اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہتمام سے یہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب میں نے آپ کو دیوبند سے بلایا ہے, اس لیے بلایا ہے کہ میرے بیان میں آپ بیٹھو اور میرا بیان سنو اور تنقیدی ذہن سے بیٹھو, یعنی مرید بن کر نہیں, بلکہ یہ کہ علمی میں جو بات کہتا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں, قرآن حدیث سے کوئی بات ٹکراتی تو نہیں. چونکہ لوگ دنیا بھر میں میرا بیان سنتے ہیں اور میرے بیان کی پھر نقل کرتے ہیں, تو کوئی ایسی چیز نہ چلے دنیا میں. تو باقاعدہ اپنا نگران بنایا تھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کو. دونوں کو دونوں کمرے میں ہوتے تو دونوں چونکہ پالم پوری تھے, میں تو اپنے بچے میں شمار ہوتا تھا, خدمت کرتا ابا کی, چائے لانا ہے, تھیلی اٹھانی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, جو بھی نوجوان اب لڑکوں کی عادت ہوتی ہے. لیکن دونوں بزرگوں کو میں دیکھتا کہ ایک دوسرے سے جو ہے یہ گجراتی زبان جو چلیا لوگوں کی ہوتی ہے, چچ بولتے ہیں نا, چم سے چو جاتا شو گادھو, اس طریقے سے دونوں باتیں کرتے تھے. اور میں سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا عالم دیوبند کا, اور یہ بھی بہت بڑے, یعنی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لسان الدعوہ, اور دونوں یہاں آ کر بھائی بن جاتے ہیں, اور بھائی بن کر ایک دوسرے سے مذاق, ایک دوسرے کا جو ہے بہت اکرام احترام. پھر دونوں کو دونوں حضرت جی کے پاس جب جاتے تو حضرت جی کے پاس جا کر مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دم خاموش ادب کے ساتھ, ابا تو خیر ادب کرتے ہی تھے, ابا کا تو ایک معاملہ اور تھا حضرت جی کے ساتھ, لیکن یہ مفتی سعید پالم پوری میں دیکھتا عصر کے بعد حضرت جی کے پاس جاتے, وہاں نیچے پارک ہوتا تھا وہاں نظام الدین میں, تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا ٹہلتے تھے, تو وہاں ٹہلنے کے بعد پھر حضرت جی جو ہے اپنا چارپائی پر بیٹھتے تھے, تو سامنے مفتی سعید صاحب بھی بیٹھ جاتے اور یہ ہمارے والد صاحب بھی بیٹھ جاتے. کبھی کبھار حضرت جی پوچھتے, مفتی جی کے جملہ پوچھتے, مفتی جی یہ کہتے مفتی سعید کو, مفتی جی اس مسئلے میں کیا کہو, یہ جملہ کہتے حضرت جی, مجھے برابر یاد ہے, مفتی جی اس مسئلے میں کیا کہو, یہ حضرت جی پوچھتے. تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت اس میں دیوبند والوں کا فتویٰ الگ ہے, ندوے والوں کا فتویٰ الگ ہے, یہ مفتی سعید صاحب کہتے. تو پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے, چونکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پان بھی کھاتے تھے, اچھا بتاؤ دونوں کے فتوے بتاؤ. تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جملہ کہتے, دیوبند والوں کا یہ فتویٰ ہے, ندوہ والوں کا یہ فتویٰ ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دونوں ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. پھر کہتے کہ ندوہ والے جو ہے یہ فتوے پر زیادہ چلتے ہیں اور دیوبند والے تقوی پر زیادہ چلتے ہیں, یہ حضرت جی کہتے ہیں. یعنی یہ ان کے بڑے آدمی تو جو دنیا سے چلے گئے. تو میں اچھا ابھی چونکہ بمبئی میں ہی تھے مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ, 15ویں شعبان کی جو میری دعا ہوئی, دعا ہونے کے بعد پونے گھنٹے کی غالباً دعا تھی, مجھے پتہ نہیں ہے, تو ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا بھائی ولی یونس آپ کی پوری دعا میں نے سنی. یا خود ان کا فون آیا اور کہا پوری دعا میں نے آمین کہی, بس اپنی دعا میں ایک جملہ اور بڑھا دو. میں نے کہا کیا بڑھاؤں؟ بولے یہ تو جملہ بڑھاؤ, اللہم انا نعوذ بک من کورونا. اس وقت کورونا وائرس شروع ہوا تھا. کہا اللہم انا نعوذ بک من کورونا, کورونا سے اللہ ہماری حفاظت کر. یہ ان کی میری بات ہوئی. پھر میں نے یہ ایک حدیث بیان کی تھی کہ آخری زمانے میں, یعنی میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. آج ان کا انتقال ہو گیا. کسی بڑے عالم کا دنیا سے چلے جانا یہ سمجھ لو کہ بہت بڑی خیر آسمانوں پر چلی گئی.
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب مر جاؤں گا تب قرطبہ والوں کو معلوم ہوگا کہ میں کون تھا۔ چنانچہ قرطبی کا جب انتقال ہوا اس کے بعد اسپین میں نامناسب حالات آنے شروع ہو گئے۔ اتنا اونچا آدمی ہم سے آج جو ہے رخصت ہو گیا۔ تو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اپنے واٹس ایپ کے سبق میں، تو روزانہ جو میرے سبق آتے ہیں کہ بھی آخری زمانہ میں مدینہ منورہ اتنا خالی ہو جائے گا، اتنا خالی ہو جائے گا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے اور شیر یہ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، اور داخل ہونے کے بعد مسجد نبوی کے جو ستون ہیں ان ستونوں پر پیشاب کریں گے اور ممبر پر جا کر پیشاب کریں گے۔ مطلب جو کوئی ہوگا ہی نہیں تو اتنا جائیں گے اندر۔ اور پھر میں نے حوالہ دیا موطا امام مالک کا، اس پر مفتی صاحب کا فون آیا، یہ کہا بھی یہ آپ کا جو سبق تھا یہ میں نے سنا، اور جو آپ نے حدیث بیان کی وہ بھی میں نے سنی، لیکن بس میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے موطا امام مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ میں نے کہا میں نے موطا امام مالک میں پڑھا تو میں نے وہ حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ حدیث تو بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے۔ اب انہوں نے ساری تقریر شروع کی، علمی تقریر، یہ 15ویں شعبان کے بعد کی چیز ہے، یہ علمی تقریر۔ فون پر کہتے رہے حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ تو آپ جو بھی حوالہ دو تو اونچی کتاب کا حوالہ دو۔ بھئی موطا امام مالک بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بخاری کا حوالہ دیتے۔ میں نے کہا بھی بخاری والے تو آپ لوگ ہو، وہ بخاری پڑھاتے تھے نا، تھوڑی سی میری بے تکلفی۔ میں نے کہا حضرت آپ تو بخاری والے ہو، ہم تو بخاری تک پہنچ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا نا جو حدیث، انہوں نے ایک بات کہی، جو حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، موطا میں ہے، امام احمد مسند احمد میں ہے، تو جو دوسری کتابیں ہیں ان کا حوالہ مت دو، بخاری کا دو۔ وہ تھوڑا انگلی کا اشارہ کرتے تھے، بخاری کا دو بس۔ اور وہ کتابیں اور بھی کتابوں میں یعنی جو ٹاپ ہے وہ حوالہ دینا چاہیے۔ یہ میری ان کی آخری بات ہوئی۔ بس اس کے بعد سے جو ہے وہ انہوں نے کہا میں تمہارا سبق سن رہا ہوں، درس قرآن بھی وہ سنتے تھے، میں درس قرآن بھی سن رہا ہوں، تمہارا پورا سبق سنا، تمہاری پوری دعائیں سنی، اللہ بہت جزائے خیر دے۔ جب بھی میں نے قرآن شریف کا جب ترجمہ کرنا شروع کیا تو منگلی کندری کی مسجد ہے، اس مسجد میں نے ان سے خود پوچھا فون کر کے کہ حضرت میں ریاض القرآن نام رکھنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تفسیر بھی کرو گے کہ نہیں؟ میں نے کہا صرف ترجمے کا بھی ارادہ ہے، ابھی تفسیر کا ارادہ نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ریاض کا معنی تو ہوتا ہے باغ کا، ریاض القرآن یعنی قرآن کا باغ، تو باغ میں تو پھول بھی ہوتے ہیں، باغ میں جو ہے کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں، تو تفسیر۔ تو میں نے کہا تھا آپ دعا فرما دے گا اللہ تفسیر کا کام بھی کرا دے، ابھی تو ترجمہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، یہ جملہ کہا، وہ ان کا بسم اللہ کہنا پورا ترجمہ اللہ نے کرا دیا، اور ترجمہ الحمدللہ چل بھی پڑا۔ اب ریاض التفسیر کا کام ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے جو آج ہم سے رخصت ہو گئے، ان کی اور باتیں کیا سناؤں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں مجھے کہتے تھے کہ اگر کسی بات پر مفتی سعید صاحب میری بات پر متفق ہو جائیں تو میں جو ہے اپنے بیان کو اور مضبوط کر لیتا ہوں، پھر میں کسی سے ڈرتا نہیں، کوئی مفتی آوے کوئی آوے۔ مفتی سعید صاحب متفق ہو گئے، پھر میں جو وہ بیان اپنے بھرے مجموع کے اندر وہ بیان میں کرتا ہوں، وہ جملے میں کہتا ہوں۔ یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے تنہائی میں کہتے تھے اور ان کے بڑے قصے سناتے تھے۔ اب دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب فرمائے، ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرمائے۔ آپ سب حضرات سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ مفتی صاحب ابھی کچھ فتوے دیں گے، یہ ہمارے مفتی حذیفہ بھی انہی کے پاس پڑھے، بخاری ان سے پڑھی، بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے، یہ جو کچھ ترمذی اور ترمذی بھی انہی سے پڑھی ہے، اور تقریباً 35 بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں مفتی سعید صاحب نے، کوئی 8 جلدیں ہیں، کوئی 12 جلدیں ہیں، کوئی 10 جلدیں ہیں۔ میں جب جاتا تھا ان کے پاس ملنے کے لیے تو کتابوں کا ڈھیر، میں کہتا تھا مفتی صاحب یہ کتابیں، بولے اجے ایک جملہ کہتے تھے کہ مولوی صاحب مجھے ایک نصیحت کرتے تھے، مولوی صاحب میرے والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو مجھ پر بہت حالات آئے، تو مفتی سعید صاحب نے مجھے کہا کہ ایک نیت کر لو
دین کا کام کرنا ہے، جو بھی شکل کا ہو دین کا کام کرو، یہ اپنی نیت بناؤ، چاہے تبلیغ کا ہو، چاہے تصنیف تعلیم کا ہو، چاہے مدرسہ پڑھانے کا ہو، چاہے کچھ بھی، دین کا کام کرنا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ آج ماشاءاللہ وہ نصیحت کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے ہر کام اللہ نے مجھ سے لیا۔ میں نے بکھرے موتی لکھی تو میں نے مفتی سعید صاحب کو بھیجی بکھرے موتی۔ میری جتنی بھی کتابیں آتی تھی اس کا کسٹم مفتی سعید صاحب کرتے تھے، دیکھتے تھے اور اس میں کوئی غلطی ہو تو بتاتے تھے، یہ حدیث یہاں سے، یہ حدیث یہ یہاں رکھو، یہاں رکھو۔ اسی لیے بکھرے موتی کا مقدمہ سب سے پہلے لکھنے والے مفتی سعید پالم پوری ہیں، پھر ان کے بھائی مفتی امین پالم پوری، انہوں نے مقدمہ لکھا کہ بھئی کتاب ایسی ہے، کتاب ایسی ہے۔ الحمدللہ وہ بکھرے موتی آتی گئی، چلتی گئی، جلدیں آتی گئی، چلتی گئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقبولیت دی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مفتی صاحب کو آپ ہدیہ بھیج دیجئے۔ آج کی مبارک رات میں، آج حرم شریف میں 27ویں شب ہے اور ہمارے ہاں 26ویں شب ہے، ان کا بس یہی حق بنتا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے لیے جتنا مثال ثواب کر سکیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے اور ثواب بھیج دیجیے۔ قل واللہ احد اللہ